سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفان شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دانش اسکول سسٹم کا جال پورے ملک میں پھیلایا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے 5 ارب روپے کی لاگت سے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے پتنگ بازی پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کا کشمیر پر غاصبانہ قبضہ عالمی برادری کے لیے ایک چیلنج ہے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی آج 57ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ہنگامی حالت سے نمٹنے کے قومی ادارے نے آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران سندھ میں بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دانش اسکول کے طالب علم محمد ایان کاشف کو انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری تعلیم لاہور کے امتحانات میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دانش اسکول میاں والے کے محمد ایان کاشف نے بورڈ کے امتحان میں 1100 نمبر حاصل کر کے نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دانش اسکول کے طلباء اور طالبات کامیابی اور مقابلے کی نئی مثال بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علم کی روشنی سے تبدیلی لانے کے لیے دانش اسکول کا جال ملک بھر میں پھیلایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بورڈ کے امتحان میں پوزیشن حاصل کرنے والے دوسرے طلباء کو بھی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے پر زور دیا ہے کہ وہ افغان مہاجرین کے مسئلے کے پائیدار حل کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اسلام آباد میں آج پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر فیلیپو گرینڈی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری پاکستان کی اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کی میزبانی کو سمجھے اور اجتماعی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ UNCHR کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں میں مدد فراہم کرنے کے لیے خاطر خواہ وسائل کو متحرک کرے۔ وزیر اعظم نے کمزور افراد کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے کہا کہ وہ پاکستان کو اس حوالے سے درپیش معاشی اور معاشرتی مسائل اور خطرات سے بھی خبردار رہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے افغان مہاجرین کی تمام بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ حکومت نے 5 ارب روپے سے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں صنعت اور پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں چھوٹے اور درمیانے کاروبار کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر ہم آہنگ اور یکساں ٹیکسوں کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار شروع کرنے کے لیے قرضے کی سہولت دی جائے گی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے رانا تنویر حسین نے سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے کاروبار کرنے کے لیے کم لاگت کرنے پر بھی زور دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد پولیس کو ہدایت کی ہے کہ وہ پتنگ بازی پر پابندی کا نفاذ یقینی بنائے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے اسلام آباد کے تھانہ کھنہ کے علاقے میں پتنگ کی ڈور سے 7 سالہ بچی کی ہلاکت کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے انسپکٹر جنرل اسلام آباد پولیس سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ انہوں نے مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی بھی ہدایت کی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ ایوان میں قانون سازی کے امور سمیت قومی اہمیت کے معاملات پر غور کیا جائے گا۔ FC خیبر پختونخوا شمالی نے گزشتہ 1 ماہ کے دوران اسمگلنگ کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی ہیں۔ منشیات، اسلحہ، غیر ملکی کرنسی اور اشیاء کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے باجوڑ، محمد خیبر، اورگزئی، سوات، ڈیر اور چترال میں بڑے اقدامات کیے گئے ہیں۔ 34 کروڑ روپے مالیت کی غیر قانونی اشیاء بھی قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ آپریشن کے دوران افغانستان سے اسمگل کیے جانے والا 1.5 کروڑ روپے مالیت کا سونا اور غیر ملکی کرنسی بھی برآمد کی گئی۔
پاکستان کوسٹ گارڈ نے اتھل چیک پوسٹ پر معمول کی کارروائی کے دوران 2 گاڑیوں سے 10,000 لیٹر غیر قانونی ایرانی ڈیزل قبضے میں لے لیا۔ اسی طرح ایک دوسری کارروائی میں لسبیلا اور ہب کے درمیان کے علاقے سے 1 کار اور 2 جیپوں سے 5,200 لیٹر سے زائد ڈیزل بھی برآمد کر لیا گیا۔ پاکستان کوسٹ گارڈ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہی ہے۔ پاکستانی کوہ پیما سمینہ بیگ کو ایک خصوصی طیارے C-130 کے ذریعے اسکردو سے CMH راولپنڈی منتقل کر دیا گیا ہے۔ سمینہ بیگ کو ہسپتال کی انتہائی نگہداشت یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ سمینہ بیگ کو پاک فوج نے اتوار کے روز اس وقت بچایا جب ایک بین الاقوامی کوہ پیمائی مہم کے دوران ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ CMH راولپنڈی میں پاک فوج کے ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف کی ایک ٹیم سمینہ بیگ کے علاج میں مصروف ہے۔ سمینہ بیگ کی حالت خطرے سے باہر ہے اور وہ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی خالی نشست حلقہ PK-22 باجوڑ میں ضمنی انتخاب کے لیے انتخابی مہم آج آدھی رات کو ختم ہو جائے گی۔ صوبائی الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق الیکشن کمیشن نے جمعرات کو ہونے والی پولنگ کے آزادانہ اور شفاف انعقاد کے لیے تمام ضروری اقدامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کا مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ قبضہ عالمی برادری کے لیے ایک چیلنج ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کشمیری عوام کے غیر متزلزل عزم کا بھی اعادہ کیا اور کہا کہ وہ بھارتی گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں مگر اس کے آگے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ انہوں نے دیرینہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کے قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے فضائی حملوں اور گولہ باری سے 16 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق مرکزی غزہ کی میں نصیرات پناہ گزین کیمپ میں اسرائیل کے ایک گھر پر گولہ باری سے 7 افراد شہید ہو گئے۔ اسی طرح اسرائیلی فوج کے غزہ شہر میں الجلالہ میں ایک گھر پر فضائی حملے میں 6 افراد جبکہ لابابادہ کے علاقے میں فضائی حملے میں مزید 3 افراد شہید ہو گئے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی آج 57ویں برسی عزت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 میں کراچی میں پیدا ہوئیں۔ فاطمہ جناح نے قیام پاکستان میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنے بھائی محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کام کیا اور بر صغیر کی خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے حصول کے لیے جدوجہد کی۔ فاطمہ جناح کو تحریک آزادی میں ان کے متحرک کردار کی وجہ سے مادر ملت بھی کہا جاتا ہے۔ فاطمہ جناح 1967 میں آج ہی کے روز انتقال کر گئیں اور ان کو مزار قائد کراچی میں اپنے بھائی کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ ریڈیو پاکستان آج سے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں آج برمنگھم میں پاکستان کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ میچ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم آسٹریلیا اور بھارت کے ساتھ کانٹے دار مقابلے سمیت اپنے 4 میچ جیت کر 8 پوائنٹس کے ساتھ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم ہے۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے کہا ہے کہ اگلے 12 گھنٹے سے 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، عمرکوٹ، بدین، مٹھی، تھرپارکر اور اس کے نواحی علاقوں سمیت صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ادارے کے جاری بیان کے مطابق اس موقع پر سیلاب اور نالوں میں طغیانی کا بھی خدشہ ہے۔ قومی ادارے نے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے صوبائی اداروں اور مقامی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ صورتحال کی نگرانی کریں اور مقامی آبادی کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات بھی کریں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، خطہ پٹوار، خیبر پختونخوا، جنوب مشرقی اور زیر سندھ، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں
तेज ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور پشاور 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور، گلگت اور مظفر آباد 36، کراچی 38، کوئٹہ 34، مری 26، سری نگر 32، جموں 34 اور لیہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔